سے جو روایت کردہ احادیث ہیں اس میں مسیح دجال کا ہے، وہ ان کا مسیح موعود کہلاتا ہے. تو یہ اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہیں بہت سارے کام کرنے ہیں. اس کے لیے انہیں ایک زمین چاہیے تھی، اس پر انہوں نے ایک زائنسٹ موومنٹ قائم کی اور بالآخر 1897 میں یہ زائنسٹ موومنٹ قائم ہو گئی، سوئٹزرلینڈ میں بنی ہے. تھیوڈور ہرٹزل کا نام آپ نے سنا ہوگا. اور اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم سرزمین حاصل کریں فلسطین میں، اور پھر اس کے بعد اس کو بیس بنا کر ہم پھر اپنی ٹیریٹری کو بڑا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی ایمان اور ان کے عقائد ہیں اس کے مطابق دنیا تعمیر ہوتی چلی جائے. اس کے لیے یہ جو قوتیں تھیں یورپی اور امریکہ اور ان سب لوگوں نے اس زائنسٹ موومنٹ کا ساتھ دیا. اور 1917 میں جبکہ برطانیہ کا دنیا میں عروج تھا اور اس وقت جنگ عظیم بھی چل رہی تھی، تو برطانیہ نے یہ کھیل کھیلا کہ ان کے جو رچرڈ آرتھر بالفور وزیر خارجہ تھا، اس نے 1917 میں تسلیم کر لیا کہ فلسطین میں یہاں یہودیوں کی سرزمین بننی چاہیے اور ان کی ریاست بننی چاہیے، جبکہ وہ اقلیت تھے، بہت ہی محدود تھے، اور وہاں جو عرب مسلمان تھے اور عرب عیسائی تھے ان کی بہت بڑی تعداد تھی. لیکن انہوں نے اس کے باوجود کہا کہ ان کی ریاست بننی چاہیے. اور پھر بالآخر پہلے لیگ آف نیشن تھی، پھر بعد میں اقوام متحدہ بنی، اور انہوں نے ایک ریاست کے طور پر اس کو ریکگنائز کر کے 1948 میں قائم کر دیا. اس پورے عرصے میں فلسطینیوں کی سرزمین سے ان کو بے دخل کرنے کی موومنٹ چلتی رہی، زمینوں پہ قبضے ہوتے رہے. پہلے تو یہودی خریدنا چاہتے تھے زمینیں خلافت کے زمانے میں جب ترک نظام کے تحت چلتا تھا، اور بعد ازاں جب انہیں سلطان عبدالحمید نے منع کر دیا تو انہوں نے پھر سازشیں شروع کی، اور بالآخر ان کو یورپ نے اور برطانیہ نے اور پھر امریکہ نے ریکگنائز کر دیا، اور اس طرح سے یہ ریاست وہاں بنی جس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ استعمار کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل، اس کو ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہے ہماری اسٹیٹ پالیسی، اور جب سے لے کر اب تک ہم اس پر قائم ہیں. سازشیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، فلاں ٹھیک ہو جائے گا، تسلیم کر لینا چاہیے، پوری دنیا مان رہی ہے، عرب لوگوں نے مان لیا تو آپ کو کیا تکلیف ہے. تو یہ بات ظاہر ہے کہ اس طرح کے لوگ کرتے ہیں جن کا کوئی عقیدہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اور ہر چیز کو وہ ایک جو ہے وہ ظاہری چیزوں پہ دو چار جملے سیکھ لیتے ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو زائنزم کی تحریک ہے یہ پوری کی پوری تشدد پر مبنی ہے، قبضوں پر مبنی ہے، اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے پر مبنی ہے. ویسٹ بینک اور ان سب علاقوں سے بے دخل کیا تھا تو غزہ کے کیمپوں میں لوگ آئے تھے نا، اور اسی طرح سے پوری دنیا میں بکھیر دیا گیا ان کو. جن کی سرزمین تھی انہیں پوری دنیا میں بکھیر رہے ہیں، اور جو پوری دنیا میں جگہ جگہ موجود تھے ان کو لا کر ایک زمین فراہم کر رہے ہیں. اور کس کلیم پر پہ؟ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی. اور بھائی تو 2500 سال پہلے بھی جب بنی اسرائیل یہاں پر آئے تھے تو مقامی عربوں کا قتل عام کر کے آئے تھے، اور بار بار ان کے ساتھ یہ ہوا. ان کو پہلے قبل مسیح 1000 میں مار پڑی، پھر وہ بخت نصر نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا، پھر جو ہے وہ 70 قبل مسیح میں بلکہ 70 عیسوی میں ان کے ساتھ ان کو تہس نہس کر دیا عیسائیوں نے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین آزاد پر جا کر اسلامی حکومت قائم ہوئی ہے تو انہوں نے یہودیوں کو الاؤ کیا کہ وہ عبادت کر سکتے ہیں. یہ احسان فراموش قوم ہے، یہ کبھی بھی احسان کا بدلہ احسان سے کیا خاموش ہے کہ بھی نہیں دیتی. یہ ہمیشہ اپنے محسنوں کو کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. یہ نبیوں کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، اس بات کو سمجھ لیں آپ اچھی طرح. قرآن عظیم الشان ان کی تاریخ سے بھرا ہوا ہے. تو ان سے کوئی خیر کی امید نہ رکھیں کہ ان سے اگر ہم معاملات اچھے کر لیں گے تو یہ آپ کو چھوڑ دیں گے. وہ ان حالات میں یعنی طوفان الاقصی سے پہلے گریٹر اسرائیل کا نقشہ لے کر نتنیاہو آ گیا تھا، جس میں مدینہ منورہ تک شامل ہے، جو ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. تو یہ اپنے پورے ارادے رکھتے ہیں اور اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد صلیبیوں سے جنگیں ہماری ہوئیں، پھر ہم نے کامیابی حاصل کی اور ترکوں کے سلطان سلیم نے ان کو پھر الاؤ کیا، ورنہ یہ اس وقت بھی ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، کوئی ان کا جو ہے وہ معبد موجود نہیں تھا. تو ان پر احسان کیا گیا، اس لیے کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں
کہ اگر کوئی مذہبی گروہ کہیں موجود ہے تو اس کو مذہبی آزادی اور عقیدے کی آزادی دی جائے گی اور اس کو انسان کی حیثیت میں سہولت فراہم کی جائے گی. انسان کے ناطے مسلمان اور یہودی اور عیسائی سب برابر ہیں. تو ہم تو احسان کرنے والے لوگ ہیں, لیکن انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دیا کہ مسئلہ ان کو تھا ہولوکاسٹ کا, جس میں بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے, اور جب اس پر گفتگو کی جائے تو کہتے ہیں کوئی اس پر بات نہیں کر سکتا. یعنی آج کے زمانے میں بھی امریکہ میں ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی, یورپ میں نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ آپ تو آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں, آپ تو نعوذ باللہ انبیاء کی توہین کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ یہ تو آزادی اظہار رائے ہے. لیکن آپ ہولوکاسٹ پہ جو جھوٹ انہوں نے بول دیا کہ ہم اتنے لاکھ لوگ مار دیے اور چیمبرز میں مار دیے اور فلاں, اب ہمیں تو نہیں پتا, لیکن ان کا جھوٹ چلے گا اور ہم اس جھوٹ کو کوسچن نہیں کر سکتے. یہ پوری دنیا اس طرح سے جو ہے وہ ان کے فیور میں چلی جاتی ہے. تو اب آپ یہ بتائیے, میں نے اس لیے مختصراً آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ان کا کوئی کلیم بنتا ہی نہیں ہے, اور مسلمانوں کی یہ سرزمین ہے, یہ مسجد اقصی ہے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی اور پھر معراج پر تشریف لے گئے تھے. ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے یہ. 15 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی, پھر تحویل قبلہ ہوا تھا, اور یہ ہماری تیسرا حرم ہے, جس طرح مکہ مکرمہ, پھر مدینہ منورہ, اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی, اور اس پر ان لوگوں کا قبضہ ہے. اور پھر پے در پہ انہوں نے جنگیں مسلط کی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے یہ طوفان الاقصی کیا, اس کو تو تفصیل سے آپ نے بتا دیا کہ کیا کیا فیکٹرز تھے اس وقت, اس پوائنٹ آف ٹائم پہ, کہ کیسے وہ مینیج کر رہے تھے. یہ طوفان الاقصی نہ ہوتا تو بھی ان کو یہی سب کچھ کرنا تھا, پلان کر چکے تھے. اور اس وقت بھی تو ہزاروں, کتنے لوگ ہوں گے اس وقت ڈاکٹر صاحب, جس وقت یہ طوفان الاقصی ہوا ہے, تو ہاؤ مینی prisoners were there in the jails of Israel at that time? More than 5,500, 5,500 لوگ تو اس وقت جیل میں تھے, اور جن کو پتہ نہیں کتنے کتنے سال کی سزا ہوئی تھی. بچے جیل میں جاتے ہیں, بوڑھے ہو کر نکلتے ہیں, کوئی پوچھ رہا تھا انہیں؟ اسی دوران میں ہمارے بعض ممالک اسرائیل سے سودے بازی کر رہے تھے, ابراہیم اکارڈ کیا جا رہا تھا, ریکگنیشن اس کو مل رہی تھی, پاکستان پر بھی دباؤ ڈالنے کے لیے پورا انتظام ہو گیا تھا, اور یہ سارا کام چل رہا تھا کہ جس کے نتیجے میں ہم اس کو قبول کر لیں, منظور کر لیں, اور وہ اپنے پورے مقاصد میں کامیابی حاصل کر لیں. تو اس طوفان الاقصی نے تو ان کے پورے عزائم کو خاک میں ملا دیا. عملاً تو 7 اکتوبر کو اسرائیل کو شکست ہو گئی ہے, اس لیے کہ ان کو ناز کس پہ تھا؟ اپنی ٹیکنالوجی پہ. وہ فیل ہو گئی, اور کس ذریعے سے فیل ہوئی؟ کچھ راکٹوں سے اور پیراٹروپر سے. ان لوگوں نے, ان کا انٹیلیجنس فیلئر ہو گیا. دنیا کی ٹاپ کی انٹیلیجنس ان کی آرگنائزیشن, ان کی جو وہ ہے موساد, اور ان کی آئرن ڈومز, ان کی فوج, اور امریکہ کی سپورٹ, اور بلینز آف ڈالرز. تو آپ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے پیمانے پر, اتنی طاقت کے ساتھ اسرائیل وہاں موجود, جس کی طرف کوئی مسلم ملک بھی رخ نہیں کرتا, بات کرنے کی جرت نہیں کرتا, اس کو چند لوگوں نے, پہلی کامیابی حماس کی کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساری کارروائی میں جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ رازداری تھی. اتنا بڑا آپریشن جس میں سینکڑوں لوگ انوالو ہوں, اور وہ اتنی رازداری سے ہو, اتنی تیاری سے ہو, اور آپ غزہ اور اسرائیل کو جب دیکھیں گے تو جدا جدا نہیں ہے, بالکل ملے ہوئے ہیں, اور ہر چیز پر ان کی نظر ہے, ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. لیکن ان کے جو ٹنلز کا, سرنگوں کا نیٹ ورک ہے, وہ اس کو آج بھی پوری طرح سے ڈسٹرائے نہیں کر سکے. الحمدللہ آج بھی. کل حماس نے کہا ہے کہ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے ان لوگوں سے, کیا نام ہے, جو کیا ہیں ان کے پاس جو لوگ موجود ہیں, پرزنرز, ہاسٹیجز, چونکہ اسرائیل نے اتنی بمباری کی, جس پر ابھی سب پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا, چند لوگوں کی وجہ سے. اور اس وقت بھی جب 15 مہینے کے بعد جنگ بندی ہوئی تو کس طرح سے حماس نے تمام پرزنرز کو لا کر, ہاسٹیجز کو لا کر ان کو ہینڈ اوور کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شکست ہو چکی ہے اسے. جب ان کی فوج آگے آتی ہے تو زیرو ڈسٹینس سے ان کو مارتے ہیں, ان کے ٹینکس اڑا دیتے ہیں, تو اس کا بدلہ وہ نہتے لوگوں سے لیتے ہیں. وہ معصوموں پہ بم پھینک رہے ہیں, بس وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ ہمیں جلا سکتے ہیں فاسفورس بموں سے. اور یہ طاقت ان کو کس نے دی ہے؟ اسرائیل کو یہ طاقت دی ہے امریکہ نے, برطانیہ نے,
یورپی یونین نے، سوائے ان ممالک کے کہ جو خلاف ہیں اسرائیل کے. اور یہ طاقت ان کو فراہم کی ہے مسلم حکمرانوں نے، عرب حکمرانوں نے. ان کی بے حسی بے حمیتی کی وجہ سے اسرائیل یہ کر رہا ہے. اگر آج تمام سپہ سالار، تمام آرمی چیف جمع ہو جائیں مسلم دنیا کے، اور تمام نہ بھی ہوں، صرف پاکستان، ترکی، ایجپٹ، اور اب سیریا میں بھی ایک سچویشن ہے، اور اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا، یہ اس طرح کے 8-10 ملک جمع ہو جائیں، سعودی عربیہ، اور حکومتی سطح پر بھی اور فوجی سطح پر بھی اعلان ہو کہ بس بہت ہو گیا ہے، اب ہم اس معاصرے کو توڑیں گے اور آگے بڑھیں گے، نیویز بھی بھیجیں گے، فریڈم فلیٹلا بھی بھیجیں گے، اور مزید اگر تم نے بمباری کی تو ہم جواب دیں گے، ماریں گے اور مر جائیں گے، یہ اعلان کریں، ٹرمپ بھاگ کر آئے گا، خود بیٹھ کر معاہدہ کروائے گا. وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی جنگ شروع ہو سکتی ہو. لیکن یہ مجموعی بے حسی ہے، مفادات ہیں، وقتی مفادات. کوئی اپنے ملک کے ڈبے میں بند سوچ رہا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، کوئی جو ہے وہ اپنے حکومت کو بچانے کے لیے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. لائن لگی ہوئی ہے پورے عالم اسلام میں اس بات کی. حکمران طبقے کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک خاص قسم کی کلاس جو سسٹم کو چلا رہی ہوتی ہے. ان میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے. پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں میں جنگ چل رہی ہے. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ کون امریکہ کا زیادہ وفادار ہے. سارے نعرے، ساری باتیں، ساری امریکی غلامی نامنظور، سب ایک طرف رہ گیا. دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کس پر ہاتھ رکھتا ہے شفقت کا. تو جو بغیرتی کی اس مقام پر آ جائیں پھر ان کی آگے کیا مستقبل ہوگا، پھر ان کی باتیں، ان کے دعوے، ان کے نعرے، یہ سب ان کے لیے وبال بنیں گے جو کچھ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس وقت جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں بچوں کا، اس وقت جو تباہی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے، اس میں جو بھی امریکہ کے آگے لائن لگا کے کھڑا ہوا ہے اور فلسطین کے لیے اپنا جو حق بنتا ہے وہ بات نہیں کر رہا، وہ تاریخ میں یاد بھی رکھا جائے گا اور عبرت کا نشان بھی بنے گا انشاءاللہ. تاریخ بلاتی نہیں ہے ایسے لوگوں کو. جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، میڈیا کیمپین چلا کر آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. حکمران ہو یا اپوزیشن پارٹیاں، سب کو سمجھ میں آ جائے گا اور لوگ بتائیں گے کہ تم نے اس تاریخ کے اس موقع پر تم نے کیا کردار ادا کیا تھا. بلکہ افسوسناک بات یہ ہے کہ بائیکاٹ کی بات کرو تو اس پر کوسچن کرنے لگتے ہیں، آپ جہاد کی بات کرو تو اس پر مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں اور کنفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں قوم کو. تو بھائی اگر آپ کو کسی عالم دین کے جہاد کے فتوے پر مسئلہ ہے تو آپ بیان فرمائیے کیا کرنا چاہیے. آپ امریکہ کی مذمت نہیں کریں، آپ اسرائیل کے خلاف کھڑے نہ ہوں، آپ میں ہمت نہیں ہے. اگر کسی نے بات کی ہے تو آپ اس کو کنفیوز کریں اور لوگوں کو بددل کریں اور مذاق بنائیں اور میمز بنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. آپ اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، آپ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. آپ مسلمان امت کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں جو کوئی بھی یہ کام کر رہا ہے. اس لیے آپ لوگوں کو کم از کم نوجوانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اب میں آتا ہوں اس وقت کہ جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس نے یہ کیا تو یہ ہو گیا. دو باتیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں وقت کی کمی کے باوجود. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا فلسطین سے کیا تعلق ہے. بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ٹی وی پر، ابھی ان کی ہمتیں ذرا کم ہوتی ہیں آپ لوگوں کے ایگریشن کی وجہ سے، آپ کے احتجاج کی وجہ سے. آپ احتجاج کرنا چھوڑ دیں، آپ آواز اٹھانا چھوڑ دیں. آپ کو ایسے اینکر ملیں گے جو کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کر لو. آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ حماس سے لا تعلق ہو جاؤ، فلسطین سے لا تعلق ہو جاؤ. لیکن آپ کا احتجاج اور آپ کا ایگریشن ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پیچھے رہتے ہیں. اس لیے احتجاج کا کم از کم فائدہ تو یہ ہوتا ہے. تو پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ پاکستان کا تعلق یہ ہے، پاکستان تو بنا ہے 1947 میں، لیکن پاکستان کی تحریک تو پہلے سے چل رہی تھی. پاکستان کی جو تحریک چل رہی تھی آل انڈیا مسلم لیگ تھی. اس آل انڈیا مسلم لیگ کے تمام جلسوں میں اگر کوئی قرارداد پاس ہوتی تھی، ایک یہ کہ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے خطہ ہونا چاہیے، اور دوسری قرارداد فلسطینیوں کے حق میں ہوتی تھی اور ان کے اوپر جو قبضہ کیا جا رہا تھا اس کے خلاف ہوتی تھی. 1929 میں لوگ کہتے ہیں کہ حماس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. 1929 آج سے کتنے سال پہلے؟ 25 چل رہا ہے نا، یہ 96 سال پہلے، 96 ایئرز پہلے. علامہ اقبال نے جو تقریر کی اور جو تحریر کی اس میں لکھا ہے کہ فلسطین میں ہمارے بچے
بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیے جا رہے ہیں. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے. ریاست کی صورت میں موجود بھی نہیں تھا. اس وقت سے یہ سلسلہ جاری تھا. 1931 میں علامہ اقبال نے خود سفر کیا بہت بڑا, اور وہاں امین الحسینی صاحب نے ایک کانفرنس بلائی تھی, 70 ملکوں کے لوگ اس میں شریک ہوئے تھے, اور اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. غلام رسول مہر صاحب بھی, جنہوں نے اقبال کی تشریح بھی کی ہے, غالب کی بھی تشریح کی ہے. کسی کو پتا ہے یہ بات؟ غلام رسول مہر کا نام سنا ہے کسی نے؟ آپ میں سے کس نے سنا ہے؟ رجسٹرار صاحب نے سن لیا. سب کے طرف سے فرض کفایت ہو گیا. تو یہ لوگ گئے تھے وہاں, اور انہوں نے وہاں جا کر فلسطین کے اوپر زبردست تقریریں کی تھیں, ایک یکجہتی کا اظہار کیا تھا. 1937 میں کلکتہ میں ایک کانفرنس ہوئی فلسطین کے لیے. اقبال اس میں بیمار تھے, نہیں شریک ہو سکے. اس کے بعد کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. اور اسی طرح پوری ہسٹری اٹھا کر 1940 میں 23 مارچ 1940 کو یہ لاہور میں جو منٹو پارک میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی, تو دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں پیش کی گئی تھی. یہ ہے پاکستان کا ان کے ساتھ تعلق. پھر جب یہ اسرائیل کے قیام کی بات ہو رہی تھی تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے, ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور اس کے بعد میں آپ کو اہم بات بتاؤں, لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم پاکستان, امریکہ کا دورہ کیا, وہاں مختلف ان کی میٹنگز ہوئیں, کانگریس سے ان کا خطاب ہوا. کانگریس کے اسپیکر نے ان کے خطاب کے بعد اپنا خطاب کیا اور ان کو یہ پیشکش کی کہ اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں, اسرائیل آپ سے بہت دور ہے اور آپ کا کوئی براہ راست اس سے معاملہ بھی نہیں ہے, تو امریکہ پاکستان کی یہ مدد کرے گا, یہ مدد کرے گا, یہ مدد کرے گا. وہ کون سا پاکستان تھا؟ وہ پاکستان جو نیا بنا تھا, جس پہ ملینز کی تعداد میں مہاجرین آ رہے تھے, جس میں سب الٹ پلٹ گیا تھا. یہ وہ پاکستان تھا جب ہمارے دفتروں میں کام کرنے کے لیے پنز بھی نہیں تھی. ہمارے بیوروکریٹس جو پرانے تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ببول کے کانٹوں سے اپنی فائلوں کو سیتے تھے. یہ وہ پاکستان تھا جو سمجھ میں پیدا ہوا تھا اور اس کو بڑھنا تھا. بہت بڑی بڑی چیزیں سامنے تھیں, پہاڑ تھے پریشانیوں کے. اس میں یہ پیشکش امریکہ دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تمہیں بہت کچھ آگے بڑھا دیں گے, تم اسرائیل کو تسلیم کر لو. تو خان لیاقت علی خان نے, وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ جینٹل مین, our soul is not for sale. ہم اپنی روح کو نہیں بیچ سکتے. یہ ہے ہماری پالیسی, اس لیے ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. یہ ڈاکٹر بلال کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ ہیں. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے دن بھی مذہبی معاملہ تھا اور آج بھی یہ مذہبی معاملہ ہے. اس سے خام خواہ میں دستبردار ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ایک دوسری سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنا وہ دائرہ بڑا کرنے کے لیے جو ہماری دینی معاملات ہیں اس کو پس پش ڈال دیں اور ہم کہیں صرف انسانی بنیادوں پہ سوچیں. دینی بنیاد ویسے بھی انسانی بنیاد ہوتی ہے, یہ بات سمجھ لیجئے آپ. تو لیکن اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی بات کرتے ہیں. ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی ریاست کوئی فوج قبضہ کر لے تو اس کے خلاف مزاحمت کرنا اور ویپنز کے ساتھ مزاحمت کرنا اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جائز ہے, لیجیٹیمیٹ ہے. حماس کی یہ مزاحمت لیجیٹیمیٹ ریزسٹنس ہے. ان کا ہتھیار اٹھانا یہ دنیا کے چارٹر کے مطابق بھی جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہے, قانونی ہے, اور دین کے اعتبار سے تو ہے ہی. حماس ایک ڈیموکریٹک فورس ہے. 2006 میں یہ پورا الیکشن جیت گئے تھے, ان کو نہیں آنے دیا. یہ خدمت کرنے والی فورس ہے, یہ تربیت کرنے والی فورس ہے, یہ محبت کرنے والی فورس ہے. یہ تو اپنے قیدیوں سے بھی وہ سلوک کرتے ہیں کہ پھر وہ قیدی یہودی ہونے کے باوجود ان کی مالا جپتے ہیں اور ان کی سوسائٹی میں پرابلم پیدا کر دیتے ہیں. یہ سلوک کرنے والے ہیں جو بم گر رہے ہوتے ہیں اور انسانی قدروں کی اس میں یہ اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس فورس کے خلاف جو بھی ہے وہ انسانیت دشمن ہے, وہ جینوسائیڈ کرنا چاہتا ہے, وہ ریزسٹنس کو توڑنا چاہتا ہے, اور جو بھی حماس پر کوسچن کرتا ہے وہ اسرائیل کا ساتھی ہے. یہ بات سمجھ لیں آپ اچھی طرح سے. انہوں نے ہمارا فرض کفایہ ادا کیا ہے. پوری امت کی طرح 1 ارب 90 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں, 1 ارب 90 کروڑ مسلمان ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو ان کے لیے اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اس لیے
یہ ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پاکستان کا فلسطین کے ساتھ، اور ہر دور میں چاہے ہمارے یہاں انٹرنل جتنے بھی مسئلے رہے ہوں، ہر دور میں حکومت پاکستان کا واضح جو اسٹانس رہا ہے وہ فلسطین کے حق میں رہا ہے، اسرائیل کے خلاف رہا ہے، بلکہ ہم تو دو ریاستی حل کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے تو اس کو بھی کل کر دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ایفرٹ کی، ہم حکومت کے پاس بھی گئے، اپوزیشن کے پاس بھی گئے، اور ہم نے کہا آل پارٹیز ہونی چاہیے 7 اکتوبر کو، بالآخر حکومت نے کر لی۔ اس میں جو پریزیڈنٹ صاحب سے ان کو جو تحریر لکھ کر دی گئی تھی اس میں 2 اسٹیٹ سلوشن کی بات کی گئی تھی۔ میں نے وہاں پر تقریر کی، پورے میڈیا نے دیکھا، دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے تھے، اور میں نے کہا کہ ہم 2 اسٹیٹ سلوشن کو نہیں مانتے۔ ہم 2 اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ ون آف دا 2 اسٹیٹس تو جو ہے اسرائیل ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو، پاکستان کو ایک ہی اسٹیٹ کی بات کرنی چاہیے، اور وہ فلسطین کی آزاد ریاست ہے، اور اسرائیل ایک ناجائز قابض ہے۔ اور اس پہ ہم نے اعلامیے میں سے، ڈکلیریشن میں سے 2 اسٹیٹس کے لفظ کو نکلوایا، الحمدللہ پورے پاکستان کی ترجمانی کی ہم نے۔ وہ پھر بار بار لیتے ہیں نا، ہم پھر ابھی میں ملنے گیا پرائم منسٹر سے، میں نے کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہیں دنیا میں اقوام متحدہ کی قراردادیں، میں نے کہا اور بہت ساری قراردادیں ہیں، ضروری ہے کہ آپ مطلب اس موضوع پہ بات کریں؟ اول تو یہ کہ آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہسٹری نہیں پتہ ہوتی، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے، اس کو تو عالمی عدالت نے سزا دے دی، لیکن دنیا میں ایک کرائسس ہے اس وقت جس پر ہم سب کو مل کر آواز اٹھانی ہے۔ دنیا میں عملاً کوئی UN ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ایسی کیا اقوام متحدہ ہے جو فیصلہ کرے اور عمل درآمد نہ کر سکے، جو مجرم قرار دے عالمی عدالت اور اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے، جو کشمیر کی قرارداد پڑے ہوئے 78 سال ہو گئے ہیں اس پر عمل درآمد نہ ہو سکے۔ لیکن اگر امریکہ کا مفاد ہوگا یا بڑی طاقتوں کا مفاد ہوگا تو جنوبی سوڈان کو الگ کر دیں گے، ایسٹرن تیمور کو چند ہفتوں میں چند مہینوں میں انڈونیشیا سے جدا کر دیں گے، لیکن کشمیری 1 لاکھ شہید ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا، اور فلسطینیوں کے حق پہ ڈاکہ پڑے تو اقوام متحدہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی تو دنیا کو ریفریم ہونے کی ضرورت ہے، ایک نیا عالمی نظام لانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام یہ مسلم امہ کر سکتی ہے۔ اپنے اندر حوصلہ تو پیدا کریں، اپنے اندر کرش تو پیدا کریں، اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں ہم مرے ہوئے ہیں، ہم گرے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ جو نوجوانوں میں خاص طور پر یہ مایوسی پھیلاتے ہیں، در حقیقت وہ استعمار کے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ استعمار کیا ہے؟ استعمار کا مطلب ہوتا ہے وہ طاقتیں جو اپنی بالادستی چاہتی ہیں، اپنا نظام چاہتی ہیں، تو ان کے اعلی کار کے طور پر یہ مایوسی پھیلائی جاتی ہے۔ ہمارے اپنے اختلاف 50,000، لیکن ہمیں پاکستان پر، اس کی سالمیت پر، اپنے دین پر اور اپنے جو عقائد ہیں اس کے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا۔ اس کے لیے جس سے بات کرنی پڑے ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ ہماری تقسیم جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پہ، ہم لڑیں گے بھی اپنے حق کے لیے۔ اس لیے پاکستان کا فلسطین سے یہ تعلق ہے، اور صہیونیزم جو زیانزم ہے وہ کیا ہے اور وہ کس طرح سے وہاں پر ہمیں مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ اب ہم یہ کریں کہ ہم بائیکاٹ کیمپین کو منظم کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ بائیکاٹ کی بات کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے آئی فون بھی تو ان کا ہے امریکہ کا، کچھ لوگ کہیں گے فیس بک بھی تو ان کی ہے، کچھ لوگ کہیں گے پتہ نہیں سارے انہی کے ہیں۔ اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں کون جواب دے گا اس کا مجھے؟ جی بہترین تھے، زبردست جواب اس کا یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے دشمن کا کون سا ہتھیار دشمن کے خلاف استعمال کرنا ہے، ہمیں معلوم ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دشمن کو کس جگہ پر نقصان پہنچانا ہے۔ اتنا کامن سینس سب میں ہوتا ہے۔ تو جو سکہ چل رہا ہے استعمال تو وہی ہوگا، ڈالر چل رہا ہوگا تو ڈالر لے کے ہی ان کے خلاف استعمال کریں گے، فیس بک چلے گا اور گوگل جہاں جہاں ہو سکے گا کریں گے، ویسے تو وہ بند بھی کر دیتے ہیں، اور ان کی سارے جو ہے نا اظہار رائے سب ایک طرف رہ جاتا ہے، سلو کر دیتے ہیں اور آپ کی ریچ کم کر دیتے ہیں، کرنے دیں ان کو۔ تو ہم یہ سارے ٹولز کوئی کچھ بھی کہتا رہے جو استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ کام بھی کریں گے، اور معاشی اعتبار سے اپنی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے، اور اپنے تاجروں کو بھی الرٹ کر دیں، سب لوگ نوجوان خاص طور پر ان کو سمجھا دیں کہ اگر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے لوکل برانڈز نے کوئی ایکسپلائٹیشن کی تو ہم تمہارا بھی گھیراؤ کریں گے۔ اگر پاکستانی پروڈکٹس بغیر کسی کیمپین کے اور بغیر کسی مارکیٹنگ کے ان کی سیل بڑھ رہی ہے تو وہ خدا کا خوف کریں اور اپنی قیمتیں کم کریں، بجائے اس کے کہ وہ قیمتیں بڑھائیں
اور سوسائٹی میں اس پوری سچویشن سے کو ایکسپلائٹ کریں. تو لہٰذا ہمیں پہرا صرف اس پر نہیں دینا کہ جو باہر کی پروڈکٹ ہیں اسرائیل کو فائدہ پہنچانے والی ان کو کیسے کم کرنا ہے, اس پر بھی پہرا دینا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سچویشن سے فائدہ اٹھائے. اگر کسی نے فائدہ اٹھایا تو ان کمپنیوں کے باہر بھی مظاہرے ہوں گے. تو یہ بائیکاٹ کیمپین منظم کریں. آپ پاکستان کو اس کا فائدہ ہے. آپ کو پتا ہے ہم نے پچھلے سال کراچی میں جماعت اسلامی کی طرف سے اور ہمارا ایک بزنس فورم ہے اس کی طرف سے ہم نے میرا برانڈ پاکستان کے نام سے ایک پوری ایگزیبیشن کی, ایکسپو کی, اور اس میں 100 کے قریب اسٹال تھے. پھر اس سال کی تو 200 کے قریب اسٹال آ گئے. اب ہم اس کو بنگلہ دیش میں کریں گے انشاءاللہ, ترکی میں کریں گے, مسلم ممالک میں کریں گے. میرا برانڈ پاکستان بھی اور میرا برانڈ جو بھی مسلم دنیا ہے اس میں ایک کنیکٹیوٹی پیدا کریں گے تاکہ ہمارے یہ وسائل ہمارے گرد ہی گھومتے رہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں فائدہ ہو. ہم دست نگر نہ بن سکیں ہم دوسروں کے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ہم وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے جو ہم نہیں کر سکتے. جو ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہے, جو لوگ یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں بنا سکتے, ہم سوئی نہیں بنا سکتے, تو بھائی ہمیں سوئی بنانے سے محروم کس نے کیا ہے؟ ہمیں محروم کیا ہے اس طبقے نے جس کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ لوگ چک چک کر رہے ہوتے ہیں. اس طبقے نے ہمیں محروم کیا ہے, ہمیں کچھ نہیں کرنے دیا ہے, ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں کرنے دی ہے. تو ہمیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بھی اپنی اس مزاحمت کو آگے بڑھانا ہوگا اور ان کے اعلی کاروں کے خلاف بھی اس مزاحمت کو, اس اویئرنیس کو آگے بڑھانا پڑے گا. اس چیلنج کو قبول کر لیں. آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ہماری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور الحمدللہ ہم حمیت اور غیرت کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. اسی طرح سے جہاد کے حوالے سے بھی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں. ایک تو لفظ جہاد کا مذاق جو بھی اڑاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا مذاق اڑاتا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے, اگر آپ کو کوئی اختلافی علمی مسئلہ ہے تو آپ علمی بنیاد پر بات کریں, تضحیک نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کا کیا تصور ہے اسلام میں. جہاد کی ایک شکل جو ہے قتال فی سبیل اللہ ہے, یعنی باقاعدہ لڑائی جو القسام بریگیڈ کر رہا ہے. لیکن آپ کے خیال میں اس وقت ان کے پاس بندوق نہیں ہے, میرے خیال ہونی تو نہیں چاہیے اس وقت, لیکن یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت یہاں پر؟ آپ کے خیال میں یہ جہاد نہیں کر رہے ہیں؟ یہ فرینڈز آف فلسطین کے عنوان سے لوگوں کو اویئرنیس نہیں دے رہے؟ یہ اپنے محاذ پر اس پورے جہاد کا حصہ نہیں بنے ہوئے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ باہر نکل کر واک کریں گے اور یہ واک سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں جائے گی, ایک میسج جائے گا, آپ بھی جہاد کر رہے ہوں گے. جہاد کا مطلب ہر ممکن کوشش کرنا, اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں اٹموسٹ ہر ممکن جد و جہد کرنا. اس کو جہاد کہتے ہیں اور اس کی مختلف مدارج ہوتے ہیں اور مختلف شرائط ہوتی ہیں. اس وقت علماء کرام نے جو فتویٰ دیا, یہ میں نے ہی پریس کانفرنس میں درخواست کی تھی اور یہ کہا تھا کہ اس موقع پر جب عالم عرب کے علماء نے فتویٰ دیا ہے تو ہمارے علماء کرام کو بھی فتویٰ دینا چاہیے. اور انہوں نے بالکل صحیح فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ مسلم حکمرانوں پر, فوجوں پر جہاد واجب ہو گیا ان حالات میں کہ جو حالات اس وقت فلسطین میں موجود ہیں. اس میں کیا غلط ہے؟ لیکن اس کا مذاق اڑاؤ کہ اس کی گاڑی اتنی بڑی ہے اور اس کا گھر اتنا بڑا ہے. آپ گاڑی اور گھر پر بات کرتے ہیں, آپ کیجئے, لیکن آپ اس نازک موقع پر جب ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, جو بھی یہ بات کرے گا اس کا مطلب ہے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے, وہ اسرائیل کا ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جا کے لڑ سکتا, آپ تو نہیں لڑ سکتے ان حالات میں, کیسے جائیں ابھی ہم؟ لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے آپ کو بتایا یہ کام کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈال سکتے ہیں, ان کو پش بیک کریں, ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں امریکہ کی محبت میں, دیوانے ہوئے ہیں, اور پھر یہ وہ سارے کام کرنے لگتے ہیں. ابھی کل خبر چل رہی تھی کہ جوئش کانگریس نے مبارکباد دی ہے پاکستان کو. میں نے اس کی ڈیٹیلز ابھی مانگی ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جو کسی ایک پروپیگنڈے کی بنیاد پر آ جائے اور بعد میں جو ہے وہ پاکستان کو بھی اس کا نقصان ہو. تو جو معلومات ہمیں مل رہی ہیں اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہے جس طرح سے انہوں نے پاکستان کو اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو موضوع بنانے کی کوشش کی ہے. یہ ان کا ہتھیار ہے. لیکن میں حکومت کو ضرور یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی باتیں پاکستان کے حوالے سے نکلتی بھی کیوں ہیں؟ کیوں پاکستان سے تعلق رکھنے والے جا کر اسرائیل میں مل کر آ گئے اور آپ نے کچھ نہیں کیا؟ کم از کم ان کی اگر ڈوئل نیشنل ہے تو پاکستانی نیشنلٹی تو کینسل کیجئے نا. جنہوں نے یہ کام آپ سے اگر پوچھ کے نہیں کیا تو یہ اتنا بڑا جرم کر دیا ان حالات میں, تو یہ دباؤ ڈالنا پڑے گا, ان پر احتجاج کرنا پڑے گا. ابھی ہم نے لاہور میں الحمدللہ بہت بڑا احتجاج کیا. کراچی کا ملین مارچ تو سب سے بازی لے گیا. ملتان میں کل میں جا رہا ہوں انشاءاللہ, بہت زبردست ہوگا. اور 20 تاریخ کو یہاں اسلام آباد میں ایک تاریخی
مارچ ہوگا اسلام آباد کی ہسٹری میں اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیے گا اس سے پاکستان کا امیج بنے گا انسانیت دوست, مسلم دوست, مظلوم دوست, فلسطینی دوست انشاءاللہ, اور استعمار اور ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کا انشاءاللہ تعارف ہمارا بنے گا. تو یہ ہمارا جہاد ہے. ہمارا جہاد احتجاج ہے, ہمارا جہاد بائیکاٹ ہے, ہمارا جہاد حکمرانوں پر دباؤ ڈالنا ہے, مسلم حکمرانوں کی غیرت کو جگانا ہے. ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم لکھیں, ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم بولیں, ہمارا جہاد یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کیمپین کریں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم یہ کام کریں گے تو اپنا نام تو لکھوا سکیں گے. اور اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا کہ میری امت کے بچے اس طرح شہید ہو رہے تھے, تم کیا کر رہے تھے؟ تو ہم کم از کم یہ کہہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ لوگ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتائیں ضرور. کوئی نعرہ تکبیر بھی لگائے کوئی آدمی زوردار. جزاک اللہ. تو انشاءاللہ ہم مل کر کام کریں گے اور جتنے سوالات ہیں اس کے جوابات بھی دیں گے سب کو. لیکن ہمیں سوالوں میں مت الجھاؤ. یہ بتاؤ تم خود کیا کر رہے ہو, اور یہ کہنا کہ یہ نہیں کرتے تو یہ ہو جاتا اور یہ نہیں کرتے. اگر اس طرح سے تسلیم کر لیا جائے تو اگر وہ جو 2-3 صاحبان آج کل ذرا زیادہ مشہور ہیں, میں نام لے کر وہ نہیں کرنا چاہتا, جو ہر چیز میں یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمیں اپنی طاقت دیکھنی چاہیے تھی, تو اگر یہ وہ اس وقت موجود ہوتے جب غزوہ بدر کا معاملہ تھا, تو یہ صاحبان جو اپنے علم و دانش کے موتی بکھیر رہے ہیں, میں ان کو دانشور نہیں کہتا, دانش گرد کہتا ہوں. جس طرح دہشت گرد ہوتا ہے نا, تو دانش گرد ہوتا ہے. تو یہ تو اس وقت مسلمانوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو, تمہارے نمبرز بھی کم ہیں, تمہاری تیاری بھی پوری نہیں ہے. یہ تو ہر موقع پہ احد میں بھی یہی کہتے ہیں, تو خندق میں بھی یہی کہتے ہیں کہ سرنڈر کر دو, جان بچا لو. تو اس طرح تو یہ غیرت, حمیت, اسلام, قتال, جہاد, پوری تاریخ ہماری ختم ہو جاتی. مزاحمت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے, سب کچھ پورا خاندان سمیت, تو وہ کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے؟ حق کامیاب ہوتا ہے قربانیاں دینے کے نتیجے میں. کل حماس کے لوگوں نے بیان دیا کہ ہم یا تو مٹ جائیں گے ورنہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے. یہ غیرت ہوتی ہے. ہتھیار ڈالنے والے کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں سوچ سکتے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ, اور یہی فیصلہ کریں گے. جو میدان عمل میں ہے اسی پر چھوڑیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. جو فیصلہ یہ کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.